يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند گھنٹے پہلے ہی پہنچا ہوں پاکستان. رات میں بمشکل 1 گھنٹہ مجھے ملا ہوگا آرام کے لیے. جب آرام نہیں کرتا تو میری آواز تھوڑی سی متاثر ہو جاتی. جو مطالب پیش کروں گا انہیں قبول فرما لیجیے گا. ایک معہد علمی ہے، مرکز علمی ہے جہاں ایک طویل مدت سے درس و تدریس جاری ہے. علوم آل محمد کو نشر کیا جاتا ہے. میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 65 کا انتخاب کیا جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل. وہ جو گزشتہ امتیں ہیں ان کے لیے جو اللہ نے اصول بنائے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. آپ ان اصولوں میں اللہ کی روش میں اللہ کے طریقہ کار میں کبھی تبدیلی نہیں پائیں. جو کچھ اللہ نے ظالموں کے ساتھ کیا ہے چاہے ظالم اس دور کے ہوں یا اس دور کے ہوں، اللہ ظالموں کو وہی سزائیں دے گا جو گزشتہ ادوار میں دی. گزشتہ جو اس سے پہلے کی آیات اگر آپ دیکھیں گے وہ ظالموں سے متعلق ہے. تو اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں. میں چند مطالب پیش کروں گا اللہ کے ان اصولوں کے مطابق یا متعلق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول بنائے اور اللہ اپنے ان اصولوں کو جاری رکھتا ہے. ظالم کو ہمیشہ اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے. ظلم کی اقسام ہے، مجھے اس میں نہیں جانا. ایک مرتبہ انسان عقیدے کا ظلم کرتا ہے جیسے جناب لقمان نے اپنی وصیت میں فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے لفظ جگر کبھی بھی شرک نہ کرنا. شرک بہت بڑا ظلم ہے. کس پہ؟ اللہ پہ. وہ خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے. اگر اس کا شریک قرار دو تو یہ اللہ پہ ظلم ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟
تو عقیدے کا ظلم ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ پہ ظلم ہے جب اس کا شریک قرار دیا جائے. ایک مرتبہ نبی پہ ظلم ہے جب ان کی ختم نبوت کو نہ مانا جائے. توجہ، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے ولی پہ ظلم ہے جب اس کے مد مقابل کسی اور کو مان لیا جائے. ایک مرتبہ عقیدے کا ظلم ہوتا ہے. انسان صحیح عقیدہ نہ رکھتا ہو تو یہ عقیدے کا ظلم ہے. ایک مرتبہ عمل کا ظلم ہے. ایک مرتبہ انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. اس کو تو سب سمجھ سکتے ہیں. مجمع ہے میرے ساتھ؟ اللہ نے کہا دوسروں پہ ظلم کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے. والدین کا حق ادا نہ کرنا والدین پہ ظلم ہے. لازمی نہیں کہ انسان ان کے ساتھ گستاخی کرے، ان کا حق ادا نہ کرنا ان پہ ظلم. معاشرے میں کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، رعیت پہ ظلم کرتا ہے، اس تفصیل میں بھی مجھے نہیں جانا. ایک مرتبہ انسان اپنے ہی نفس پہ ظلم کرتا ہے. رب انی ظلمت نفسی، پروردگارہ میں نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا. نفس پہ ظلم کیا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس نے اپنے نفس کا حق ادا نہیں کیا. میں بہت خاموشی سے میری باتوں کو سنا، مجھے پورا یقین نہیں آپ کی توجہ کی علاقت ہے. لیکن ابھی یہ مختلف اقسام ہیں. تو ظلم کئی مرتبہ اللہ کی مخلوق پہ ہے. مجھے جس کو پیش کرنا ہے ذرا یہ سن لیجیے گا. کئی محمد صلوات کئی مرتبہ اللہ کی مخلوقات پہ انسان ظلم کرتا ہے. مخلوقات کے اندر حتیٰ چرند پرند آ جاتے ہیں، جانور آ جاتے ہیں، خود یہ جتنے درخت ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. ان پہ ظلم کرنا، آگ لگانا، بیجا جلانا چیزوں کو، یہ سب کچھ ظلم ہے اللہ کی مخلوقات کے اوپر. اور ایک مرتبہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنا. یہاں تک بعض علماء نے روایات نقل کی معصومین علیہ السلام سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جس طرح سے ہم اپنے اہل خانہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. میں پاکستان کی سیاسی حالات پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں. مطلب کی توجہ ہے میرے ساتھ. تو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا یہ اللہ برداشت نہیں کرتا. اللہ مہلت دیتا. ایک آیت میں بچپنے سے سنتا تھا، کئی مرتبہ قرآن میں پڑھی تھی، لیکن سمجھا اس آیت کو میں جناب زینب کبریٰ کے خطبے سے ہوں. عظمت آقازادی جناب سیدہ زینب کبریٰ بلندتر صلوات. جناب زینب نے یزید کو یہ آیت سنائی ہے، اسے خطاب کر کے کہا کہ کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا. قرآن کریم نے یہ اصول بتایا. کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ ظالم ہے، نیک آدمی تھا، یہ تو آزمائش سے گزر رہا ہے. ظالم پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ظالم ہے لیکن یہ خوش و خرم ہے، رنگ رلیاں بنا رہا ہے، دنیا کی آسائشیں اس کے پاس ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں اس کے ظلم کو ختم کرتا. توجہ سے سنیے گا. اعزازی گرامی، میں نے کہا نا آیت میں نے کئی مرتبہ قرآن کریم میں پڑھی تھی، سمجھی جناب زینب کے خطبے سے ہے. جناب زینب نے یزید کے سامنے خطبے میں آیت کی تلاوت کی. کہا کہ یہ بہت سے ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں تو اللہ ہماری رسی کو نہیں کھینچ رہا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ ظالموں کی رسی اس لیے دراز کرتا ہے تاکہ ظلم میں اتنا اضافہ کر دے پلٹ کے واپس نہ آ سکیں. یزید کی پوری ٹیم پہ لانا. بات پہنچ رہی تھا نہیں. تو یہ جتنے بھی افراد ہیں جہاں ظلم کرنے والے ہوں گے، وہ ظالم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مجھ تک رسائی نہیں رکھتا، یہ مجھے مہلت دے رہا. نہج البلاغہ میں بھی مولا امیر علیہ السلام کی بڑا فرماتی ہے کہ یاد رہو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی ہے تو وہ بھول گیا. الحذر الحذر فکأنہ کالستر. یہ مولا امیر الاسلام نجم العربی صلی اللہ سے کہتے ہیں کہ انہو کا صدر کہ انہو کا غفر، اللہ اتنے پردے ڈالتا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے اس نے معاف کر دیا ہے. دوسرے مقام پہ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا
وہ جو حساب لینے والا ہے وہی گواہ بھی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر گواہ ہے, وہی ہمیں سزا دینے والا ہے. تو ظالم یہ سمجھ رہے ہوتے مجھے مہلت مل رہی ہے, شاید اللہ مجھے پکڑ نہیں کر رہا ہے, شاید میں گناہ نہیں کر رہا ہوں. وہ اتنا غافل ہو جاتا ہے ظلم کرتے کرتے. میں کسی شخص پر نہیں پڑھ رہا, سارے ظالموں کو پیش کر رہا ہوں. ہر دور کا ہر ظالم سن لے, چاہے اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو. ایک سب جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا. اس زمانے کے جو ظالم تھے وہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا خدا ہوں. آج کے حکمران ظالم کہتے نہیں میں خدا ہوں, حرکتیں وہی فرعون والی ہیں. اللہ کرام, یہ پوری دنیا کے اندر ظلم ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی ظالم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مہلت ملی ہے, شاید اللہ کی رضائی نہیں, یا وہ دیکھ نہیں رہا ہے, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہے. ہاں وہ مہلت دے رہا ہے تاکہ اتنا ظلم کر لو کہ جب وہ تمہیں روز قیامت کٹہرے میں کھڑا کرے اور کہ حساب دو, یہ نہ کہہ سکو تو نے ایک گناہ پہ مجھے اتنی بڑی سزا دے دی. اللہ کہے گا اتنی مہلتیں دی تھی, بتا یہاں 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 کب تک مہلت دیتا. اب جہنم کا حساب ہوگا. اب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں جب بھیجے گا کہ یہاں حساب کتاب کے بعد جہنم ہے. ایسا نہیں کہ بہت سے افراد ظالم, مجھے اس بات کو پیش کرنا, آیت کو دوبارہ پیش کر رہا ہوں تاکہ میں بات کو اگر پیش کروں تو وہ پہنچ سکے. یہ میں نے مطالب انسان ذہن میں لاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی عجیب و غریب نیند ہے کہ انسان اگر 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے 1/3 1/4 زندگی انسان کی سونے میں گزر جاتی ہے. یہ 9 اللہ نے قرآن کریم میں اپنی نیند کے متعلق بھی کہا کہ تم لوگ جو سوتے ہو یہ بھی اللہ کے ہونے کی ایک علامت ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. بندے اگر سوئیں نہیں تو بول نہیں سکتے, انسان کو الفاظ یاد نہیں آتے. اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے, نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے. تو مجھے پیش کرنا ہے کہ ظلم کو, اس سے پہلے لیکن اس کی وضاحت کر دوں. لا تأخذہ, ایک تھوڑا سا سلام پڑھ کے اس طرف ہو جائیں گے تو بہت سے لوگ جو اوپر آنا چاہتے ہیں بات کا تو جگہ نہیں دیتے. سلام پڑھ کے تھوڑا بہت کر دیں, اس طرف جگہ ہے, ادھر بالکل جگہ نہیں. بہت معذرت. توجہ فرمانے تھا نہیں رہا بھائی, میری آواز یا میری صورت آپ کو کوئی ڈسٹرب تو نہیں کر رہی ہے؟ جو الفاظ پیش کروں انہیں قبول کر لیجیے گا. بہت زحمت کے ساتھ بزرگ علماء کرام موجود ہیں, یہاں پہ طلبہ موجود ہیں, مدرسین موجود ہیں. جو الفاظ مجھے پیش کروں انہیں قبول کر لیجیے گا, میرے لیے بس یہی آپ کے لیے کافی ہوگا. اللہ اکرامی, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہنا برعکس چاہیے تھا, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. توجہ, تو اللہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ ہی نہیں آتی, نیند کی کیا بات کر رہے ہو؟ مفسرین کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ ترتیب کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی دقیق انداز سے رکھا. تو آئیے ذرا جو پیش کر رہا ہوں, یہ دنیا کے اندر ظلم ہے, بہت سے ظالم موجود ہیں. ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا ہمیں کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے, جتنا چاہوں محل بناتا رہوں, میں قلعے بناتا رہوں دنیا کے اندر, جہاں مرضی چاہوں آگے بڑھ جاؤں. وہ صدام, اس نے 33 محل بنائے تھے. آخر میں جب گرفتار ہوا تو اپنے ایک محل کے ایک کوارٹر میں ایک کمرے میں رہا کرتا تھا جہاں پہ اس کو 2 جوڑے ملتے تھے. سوچتا اپنے زمانے میں یہ ہوگا کہ میں پورے عراق کا مالک ہوں, بھول گیا تھا عراق کے مالک حسین ابن علی ہیں. میں مثالیں بہت سی دینا چاہتا ہوں, لیکن جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی جو روش ہے, جو اللہ کے اصول ہیں, کبھی بدلیں گے نہیں,
کبھی کوئی ظالم یہ نہ سوچے گزشتہ ظالموں کو سزائیں ملتی تھی مجھے سزا نہیں ملے گی. یہ اصول پیش کر رہا اللہ نے اصول بتایا اور قرآن کریم میں واضح الفاظ میں کہہ رہا اللہ اپنے حبیب سے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. آپ اللہ کی روش میں اللہ کے اصول میں اللہ کی جو طریقہ کار ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے. اگر نمرود اتنا بڑا شہر بنانے والا, سن لیجیے گا جملہ بہت سخت کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ, لوگ اپنے اپنے انداز سے اس کو سنیں گے. اس نے ایک شہر بنایا بابل جسے عروس البلاد کہا گیا, سارے شہروں کی دلہن. اس زمانے کا شرک کا سب سے بڑا مرکز تھا, عیاشی کا, گناہوں کا, شراب کا, جوئے کا مرکز تھا. ہر برائی وہاں پہ پائی جاتی تھی. جیسے آج لوگ کہہ لیں لندن کو یا نیو یارک کا نام لیں گے, یا اور تو میں شہر سوچ نہیں سکتا بڑا ایسا شہر ہو کہ جہاں ہر برائی موجود. میری بات پہنچ رہی ہے نا کرام؟ اس زمانے میں اس نے شہر بنایا بابل اور کہا جو گناہ چاہو گے یہاں ہوگا, میں ہی خدا ہوں. اپنے آپ کو خدا سے تشبیہ دینے لگا اور سارے لوگ وہاں بسنے لگے. اس زمانے میں اس سے بڑا شہر نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں اس شہر کا نام لیا بابل, بہت خوبصورت شہر. لیکن اللہ نے اپنے خلیل کو بھیجا, کہا اے میرے خلیل اے ابراہیم جائیے جا کے اس نمرود کو تبلیغ کیجئے, کہیے کہ ظلم سے باز آ جا. توجہ سارے مطلب کی توجہ, میرے کچھ بھائی پہنچ گئے. میں اللہ کے اصول پیش کر رہا ہوں. اتنا بڑا نمرود, اتنا بڑا شہر, اس زمانے میں اس نے لاکھوں کا, شاید 30-40 لاکھ کی آبادی کا شہر بنایا. میں کتابیں دیکھ رہا تھا مختلف اس بابل شہر کی تاریخ ہے. حتی قرآن میں حضرت نبی سلمان سے متعلق بے بابل ہاروت و ماروت, مجھے تفصیل میں نہیں جانا, بہت بڑا شہر بنا, لاکھوں کی آبادی, عیاشی کے اڈے. لیکن اللہ نے جب بھیجا تو صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کو. پہنچ گئے حضرات؟ نہیں, جو بھی نہیں پہنچے. اصول اللہ نے یہ بنایا ہے, ظالم جتنا بھی طاقتور ہو, جتنی بھی بڑی فوج رکھتا ہو, ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہے, ظالم کا مخالف خدا. جہاں خدا ہو وہاں طاقت ہے. اب جناب خلیل خدا کو اللہ نے کہا جائیے جا کے نمرود کو تبلیغ کیجیے, آئے باز آ جا, شہر کو بند کر, یہ بت مت بیچ, یہ شرک مت پھیلا. میرے کچھ معزز میرے محترم بھائی یہاں پہ موجود ہیں, سب کے سب سنیں گے بہت سے جملوں کو. شاید کہ آپ نے واقعات سن رکھے ہو, میں چند اصول رب دینا چاہتا ہوں. وہ نمرود جو اتنا بڑا شہر بنا کے بھیجا, بیٹھا ہوا تھا, اللہ نے بس ایک نبی کو بھیجا کہ اس کو تہذیب کیجیے, وارننگ دیجیے. بار بار جناب ابراہیم اسے ڈراتے, باز نہیں آتا تھا. کیا کر لو گے؟ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. وہ دعویٰ کر رہا تھا میں خود خدا ہوں. بہرحال آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ کے خلیل نے تبلیغ کے بعد ایک جملہ کہا کہ پھر اللہ نے کہہ دیا ہے اس تاریخ تک تیار رہ, اللہ اپنا لشکر فوج بھیجے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی دیکھ لوں گا, میرا اتنا بڑا شہر, اتنا بڑا قلعہ, کیا سارے قلعے کے دروازے بند کر دو. کہا ابراہیم ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا, ذرا کہو اپنے خدا سے فوج بھیجے. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا فوج بھیج دے. چھوٹے چھوٹے مچھر پورے قلعے میں داخل ہو گئے. ایک مرتبہ نمرود نے کہا ابراہیم یہ کیا؟ کہا میرے رب کی فوج. توجہ, یہاں تک کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا, ایک مچھر ناک کے ذریعے مغز میں گھسا, وہ نمرود تڑپتا ہوا مر گیا. نہیں ہے مجمع ابھی بھی. عزیزان گرامی, اتنا بڑا نمرود, اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا, میں خدا ہوں. اللہ نے کہا میری سب سے چھوٹی مخلوقات میں سے ایک ہے مچھر, تم مچھر کا مقابلہ کر نہیں سکتا, دعوے خدائی کے کر رہا ہے. چلتے رہیے گا, میں جو سنن الہیہ ہے ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا نمرود ایک مچھر سے مر گیا. توجہ, اللہ نے جو قرآن کریم میں اور ظالم پیش کیے ہیں, یہ میں وہ ظالم پیش کر رہا ہوں جن سے بڑے ظالم نہیں تھے. توجہ, سارے لوگ کی توجہ. پہلا نمرود, دوسرا فرعون,
70,000 بچے مار دیے ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے. موسیٰ کو نہیں مار سکا, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مار سکا. 70,000 بچے مار دیے لیکن جناب موسیٰ کو نہیں مار سکا. قسم کھا کے بیٹھا تھا میں اس بچے کو آنے ہی نہیں دوں گا جو میرا تخت الٹ دے. اللہ نے کہا صرف بھیجوں گا نہیں, تیرے محل میں پروان چڑھے گا. او مکے والوں کس خواب خرگوش میں ہو, تم روک کے دکھاؤ, اللہ اپنے مہدی برحق کو بھیجے گا. چند ایک اور ظالم پیش کر دو تاریخ کے. ایک شداد گزرا, ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سورہ فجر اٹھا کے دیکھیے, تفصیل کا وقت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اس نے ارم شہر بنایا جس کا نام رکھا ارم. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لم يخلق مثلها في البلاد, شہروں میں اس جیسا شہر ہی نہیں بنا تھا. کہاں بنایا؟ یمن میں. واقعہ شداد کے ذہنوں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ کہاں پہ جب پوری کشتی جا رہی تھی سب مر گئے. ایک تخت پہ ایک بچہ پڑا تھا, حضرت ملک الموت نے کہا پروردگارہ اس کی روح قبض کر لوں گا, نہیں اسے بچا دے. کہا پروردگارہ جب سارا قافلہ مر گیا اسے بھی مرنے دے, کہا نہیں بچا تاکہ میں احسان جتلا سکوں میں نے کیا 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 تیرے لیے. وہ شداد تھا, جوان ہوا, خدائی کا دعویٰ کیا, کہا ایسا شہر بناؤں گا میں کیونکہ خدا ہوں, جنت بناؤں گا. اس نے ارم شہر بنایا. جس دن داخل ہونے لگا خدائی کا دعویٰ کر کے اسی شہر کے دروازے پہ مر گیا. توجہ سارے مجمع کی. تو ایسا نہیں کہ نامی فرعون مرا ایک چھوٹی سی موج سے, پورا نیل اللہ نے نہیں اڈیلا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نمرود مرا ایک مچھر سے. شداد اپنے ہی محل کے سامنے جنت کے سامنے داخل ہونے سے پہلے حضرت ہود کی بس ایک بد دعا سے, تفصیل کا وقت نہیں بھئی کون کون افراد گنواؤں, 3 گنوا دیے. بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں لیکن کہاں ہے آج وہ ظالم؟ سارے ظلم کرنے والے تباہ ہو گئے. ایک ابرہہ تھا, ہاتھیوں کی فوج لایا تھا. میرے بھائی پہنچ گئے, میرے بزرگ میرے بچے کا توجہ کریں. ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لایا. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا. ابرہہ ہاتھیوں کی, سب سے بڑے جانور ہاتھی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ جو ہاتھیوں والا آیا تھا آپ نے نہیں دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ طیرن ابابیل, چھوٹی چھوٹی ابابیلیں بھیجی, چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ساتھ. مطلب ہے کنکریوں سے اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو بھوسا بنا دیا. بڑے بڑے ظالم چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مارے گئے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. بڑے بڑے ظالم. اللہ نے کہا یاد رکھنا ظالموں سے نہ ڈرنا. تاریخ کے اتنے بڑے بڑے ظالم میں نے چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مار دیے. جب ان کے سامنے کسی کا بس نہیں چلا تو اللہ نے کہا میری باری ہے, میں بتاتا ہوں میں خالق ہوں. مطلب کی توجہ رہے. یہ کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں. کبھی بھی ظالم سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ مظلوم کے ساتھ خدا ہوتا ہے. جس کے ساتھ خدا ہو اسے ڈرنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ نامی جملے پیش کرنا بہت معذرت کے ساتھ. اب یہ تاریخ میں نے آپ کے سامنے سارا اللہ کے اصول. بڑے بڑے ظالموں کو اللہ بہت چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مار دیا. یزید کو بہت ڈر لگتا تھا حضرت عباس سے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں.
ڈر لگتا تھا حضرت عباس سے، کہا کہ گھیر کے حسین ابن علی کے 72 کو مار دو. اور کیا یہ بیویاں کیا کر سکتی ہیں؟ یہ بوڑھی بیویاں، یہ بچیاں، انہیں قیدی بنا لو. اللہ نے کہا تو جنہیں کمزور سمجھ رہا ہے میں اسی زینب سے تیرا دربار گروا دوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک بزرگ بی بی ہاتھ بندھے ہوئے ان کے ایک خطبے میں یزید کو نابود کر دیا. حضرات گرامی، اس لیے کبھی بھی ظالم سے مت ڈرو. میں بھی مسائل پہ نہیں آؤں، وقت ہے بھی میرے پاس. حضرات گرامی، کبھی بھی ظالم سے خوف زدہ مت ہو. جو حسینی ہیں وہ کبھی ظالم سے نہیں ڈرتے. کہیں ہمارے اپنے افراد ہمیں ڈرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات مت کرو، وہ بات مت کرو. حضرات گرامی یاد رکھیں، ظالم سے کبھی مت ڈریں. اللہ ظالم کے حوصلوں کو پست رکھتا نہیں ہے مجمع. ظالم کے حوصلے ہمیشہ پست رہتے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں ظالم ہوں. ظالم کوئی اسے سمجھے نہ سمجھے، اسے خود پتا ہوتا ہے میں ظالم ہوں. ظلم کا نتیجہ زوال ہے. ظلم کو کبھی بقا نہیں ہوتی. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس کا، میرا نہیں ہے، لیکن جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جس کا بھی ہے، کسی بہت بڑے مفکر کا، کسی نے نام نہیں لکھا، میں نے پڑھا ہے، میرا نہیں ہے. پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو. جس دن ظالم مر جاتا ہے اس کا ظلم ختم ہو جاتا، لیکن شہید جس دن مرتا ہے اس کے ظالم کے مرنے سے اس کا ظلم ختم، شہید کے مرنے سے اس کا کام شروع. شہید کو بقا ہے، ظلم کو زوال ہے. کہاں ہے ظالم؟ قوم کی حیات ہے، شہید کی جماعت ہے، قوم کی حیات ہے. میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن جتنا پیش کر رہا ہوں اسے سن لیجیے گا محبت سے. یقین مانے آپ حضرات سمجھ نہیں سکتے میں کس 2 مہینے سے مسلسل سفر میں ہوں اور جو بمشکل مجھے کوئی آرام نہیں مل رہا ہے، لیکن جو مطالعے پیش کروں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ صرف قبول فرما لیجیے گا. بہت معذرت کے ساتھ پیش کروں. حضرات گرامی، دنیا بھر کے ظالم جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں انہیں فرعونیت، رعونیت، ان کے اس ظلم کا، تکبر کا نشہ اتنا ہوتا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی خدا ہوں. لیکن اللہ کہتا ہے یاد رکھو میں مہلت دے رہا ہوں. یہ مہلت دینا اس بات کی علامت ہے کہ حساب سخت ہوگا. ظالم کو جتنی مہلت ملے اتنا اس کا حساب سخت ہوگا. چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ظالم، چاہے وہ جنت البقیع کو ڈھائے، چاہے وہ حسین ابن علی کے خون کو بہائے. یاد رکھیے گا جتنا اللہ اسے مہلت دے سمجھ لے اتنا ہی بڑا حساب، اتنا ہی سخت اس پہ عذاب آئے. تو کبھی بھی ظالم سے مت خوف زدہ اور مظلوم اپنی طاقت کو سمجھے. یہ جو شہید، یہ جو جانے والا ہوتا ہے شہید، یہ بہت طاقت ہے. آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، ایک نتیجہ دوں گا اور انشاءاللہ اس بات پر مسائل. میں نے عرض کیا اصول ہے کہ اللہ بڑے بڑے ظالموں کو بہت چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مار دیتا ہے تاکہ اس کے ظلم کو سرنگو کرتے ہوئے بتا دے کہ اس کے تکبر کو میں نے توڑا. اللہ بڑے بڑے ظالموں کے تکبر کو نیست و نابود کرتا ہے، توڑتا ہے. پیغمبر کے، میں جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اگر میرے کوئی ایسے مسلمان بھائی سنے اور یہ محسوس کرے کہ میں نے کسی کی طرف اشارہ کیا، نہیں، میں جملہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کا اصول بتا رہا ہوں. غور کیجئے گا، اگر یہ اصول سمجھ نہ آئے بعد میں سوچتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی، تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، سرور کائنات نے ابو الحکم کو، حکمت کے باپ کو ابو جہل کب کہا؟ ابو جہل کو ابو جہل تب کہا جب اس نے حضرت سمیہ کو شہید کیا، حضرت عمار کی بارگاہ. اب علماء میں یہ اتفاق ہے کہ حضرت سمیہ پہلی شہیدہ اسلام کی، لیکن حضرت یاسر پہ اختلاف ہے کہ وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں مرد
یعنی ان سے پہلے بھی شہید ہے، مجھے اس میں نہیں جانا. لیکن حضرت عمار کے والدین شہید ہیں، حضرت یاسر و سمیہ. تو سارا مکہ کہتا تھا یہ حکمت کا باپ. کون؟ ابو جہل. عمر نام تھا اس کا، مجھے تسلیم نہیں تھا. بہت قابل آدمی، ذہین آدمی، دانا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا اسے توحید سمجھ نہیں آ رہی، نادان ہے. حکمت اللہ تک لاتی ہے، عقل پیغمبر تک لاتی ہے، دانائی امام تک لاتی ہے. دینا کا حسین علیہ السلام بلند تر سلامات. توجہ فرما رہے ہیں تمام حضرات. بتانے گرامی کب پیغمبر اسلام نے کہا، سارے میں میری توجہ تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. پیغمبر نے ابو جہل کو ابو جہل کہا جب اس نے حضرت سمیہ کو شہید کیا. مجمع کی توجہ ہو، اصول پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کی روش، پیغمبر کی روش، جب تک اس نے کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. توجہ، اول ربیع الاول ہے، پہنچ جائیے گا. جب تک ابو جہل نے بیوی پہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، پیغمبر نے نہیں کہا ابو جہل ہے. اب پتہ چلا جو بیویوں پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل ہے. توجہ فرمانے سے جانے گا. کسی بھی دور میں محترم کسی بھی خاتون پہ ہاتھ مت اٹھائے. یہ حبیب خدا نے ابو جہل قرار دیا اسے. یہ ابو جہل یہ جاہل نہیں ہے، جہالت کا بھی باپ ہے. اس نے حضرت سمیہ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اور وہ جو یزیدی بیویوں پہ تازیانے اٹھا رہے ہیں وہ اسی ابو جہل کے ماننے والے ہیں، چاہے کلمہ پڑھتے ہو. میری حالت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ، اس کے بعد بھی 2 مجالس ہیں. یقین مانے بالکل ابھی اس وقت میری حالت نہیں تھی کہ میں پاکستان آتا، ٹکٹ موجود تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبتوں کی خاطر زبردستی جو ہے مجھے لایا گیا کہ نہیں چند دن کے لیے چند ایک شب داریاں ہیں یہ پڑھ دوں، جو خدمت پیش کروں قبول کر لیجیے گا. میری حالت یقین مانے بہت بری. اعزان گرامی، پوری دنیا کے اندر اللہ نے چند اصول دیے ہیں. ظالم ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. ظلم کے درجات ہیں. میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا، اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ عقیدے کا ظلم ہے، کئی مرتبہ خلق خدا پہ ظلم ہے، کئی مرتبہ نفس پہ ظلم ہے. خلق خدا میں بھی مختلف لوگ ہیں. ایک آدمی مجھ پہ ظلم کرتا، میں کچھ نہیں ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں. لیکن ایک مرتبہ ایک آدمی حسین ابن علی پہ ظلم کرتا. حسین ابن علی اللہ کے محبوب ترین افراد میں سے ہے. مجھ پہ ظلم اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا حسین ابن علی پہ ظلم ہے. میں مجھ سے برا کہ میں کچھ بھی نہیں، ہم لوگ کچھ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے جو معصوم نمائندگان ہیں. صلاۃ پر محمد والے محمد. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. آغا صاحب کی صحت سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. اعزان گرامی، ایک مرتبہ کوئی اللہ کے انبیاء پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے معصومین پہ ظلم کرتا ہے. یہ ظلم یہ گناہان کبیرہ میں ہے، اور ان گناہوں میں سے ہے جس کی پھر توبہ بھی قبول نہیں. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا تو کسی صاحب نے کہا بھئی آپ ہی نے پڑھا، ہم نے آیات میں بھی پڑھا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے. تو پھر یہ گناہ کیوں کہتے ہیں کہ معاف نہیں ہے؟ جو معصومین کا قتل کرے، انبیاء کا قتل کرے.
خود معصوم علیہ السلام نے فرمایا، اب علماء کرام موجود ہیں، کہ بعض ایسے گناہ ہیں وہ بحد شرک، جو شرک کی حد تک لے جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو معصوم کا خون بہاتا ہے وہ مرنے سے پہلے منکر خدا ہو کے مرتا ہے۔ بعض ظلم ایسے ہیں پھر وہ توبہ کی انسان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی بعض گناہوں کے بعد۔ ان میں سے ایک گناہ ہے معصوم پہ ظلم کرنا۔ اور اگر کوئی بی بی مظلومہ بھی ہو، معصومہ بھی ہو، اور ان پہ ظلم ہو، وہ ظلم کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا۔ پیغمبر اسلام نے دونوں اپنی بیٹی اور اپنی نواسے سے متعلق کہا تھا آپ دونوں کو دربار جانا پڑے گا، لیکن ایک فرق ہے، ماں جب جائے گی تو پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ جناب سیدہ برقعے میں گئی تھی، پردے کے اہتمام میں گئی تھی۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا، جب مدینے میں جناب سیدہ آئی ہیں تو چاروں طرف آپ کی بیویاں تھیں، اور روایت میں الفاظ ہے جب واپس آ رہی تھی تو آپ کی چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی۔ بی بی اتنی ہی دیر میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگی تھی، جیسے کمر ٹوٹ چکی ہو۔ آئندہ میرے ساتھ چلیے گا۔ اور اگر کوئی بی بی قیدی بنا کے لائی جائے اور دربار کسی شرابی کا ہو، حضرت اللہ رونے میں مخل نہ کیجیے گا، مدرسے کا نام ہے مدرسہ معصومین، آپ معصومین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کو کتنا اہتمام کیا ہے، تمام افراد کتنے اہتمام کے ساتھ مجلس کے لیے تشریف فرما ہیں۔ بس بھئی بہت زیادہ زحمت نہیں دو گے، لیکن چلیے گا کچھ دیر کے لیے۔ یہ وہ آخری دن ہے نا جب بیویاں مدینے واپس آنے والی ہیں۔ یہ جب بیویاں آئیں گی، میں پیش کروں گا کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے مدینے واپسی کے مسائل، لیکن آج صرف دربار کے چند مسائل سن لیجیے کہ ایسا دربار ہے جہاں ایک شرابی انگلی کے اشارے سے بار بار پوچھتا ہے ان بیویوں میں زینب کون ہے؟ حضرتوں اللہ، جب وہ پوچھتا نا ان میں زینب کون ہے تو سارے بچے جناب زینب سے پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ جو بار بار آپ کا نام لیتا ہے جناب زینب نے فرمایا یہی یزید ہے۔ پھوپھی اماں یہ وہی یزید ہے جس نے بابا کو مارا؟ ہاں یہ وہی یزید ہے۔ تو ایک عجیب و غریب کیفیت ہے نا بچوں پہ کہ سب بچے سہم جاتے ہیں۔ تو جناب زینب نے فرمایا بچوں سہمنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی عباس کی بہن زندہ ہے۔ بس بھی بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت، میرے ساتھ رہیے گا۔ یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی۔ میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے ہم کلام ہو جاؤں۔ وہ بار بار کہتا خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا، اس طرح کے جملے کہتا کہ بی بی جواب دے، بی بی جواب نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ جانتی ہیں بی بی یہ کن کی اولاد ہے؟ بی بی اسی مقام پہ جب ایک مرتبہ دیکھتی ہیں مولا سجاد کو خطبہ دینے سے روک دیا گیا، تو اب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور خطبہ دینے لگی۔ اب یزید نے دوبارہ کوشش کی کہ بی بی کو روکا جائے، جلاد سے کہا کہ روک، جس طرح سے سجاد کو روکا تھا تازیانے سے، زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھایا تھا سپاہیوں نے، اس بی بی کے بھی پشت پہ درے چڑھاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے، میں علی کی بیٹی ہوں۔
جناب زینب نے جب خطبہ دینا چاہا، یزید نے جلاد سے سپاہیوں سے کہا در مال و تعزیہ نے ایک مرتبہ سارے دربار کے کرسی نشین کھڑے ہوئے اور کہا یزید یہ بی بی ہے، بوڑھی ہے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، یہ قیدی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس کی بیٹی ہے ایک خطبے میں مجھے نابود کر دے گی۔ وہ جانتا تھا کہ عام بیوی نہیں۔ بس بھئی جب درباریوں نے فشار دیا یزید روک نہیں سکا، جناب زینب نے خطبہ دیا۔ جب جناب زینب نے خطبہ دیا سارا دربار رونے لگا اور کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب بی بی نے منوا لیا نا سارے درباریوں سے میں باعظمت ہوں، اب جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھا کہ قوم یا سیدی و مولائی، میرے آقا میرے مولا کھڑے ہو جائیے، اب آپ خطبہ دیجئے۔ جیسے ہی مولا سجاد کے متعلق درباریوں نے سنا یہ اتنی باعظمت بی بی ہے اور وہ ان کا بھی امام ہے، اب یزید روک نہیں سکتا تھا۔ اب مولا سجاد نے خطبہ دیا، مجھے معاف کیجئے گا کہ میں کوئی سب جملہ کہہ جاؤں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے خطبہ دیا، مولا سجاد نے تعارف کروایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ جب مولا نے تعارف کروایا تو ایک آدمی نے کہا یزید تو نے کہا تھا تو نے باغیوں کو مارا ہے، یہ خطبہ دینے والے کہتے ہیں یہ آل رسول ہیں۔ اب جب سارا ماحول بدلنے لگا نا دربار کا تو ایک مرتبہ یزید نے دوبارہ جلاد سے کہا اس قیدی کا سر قلم کر دو۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار کھینچی آگے بڑھا، جناب زینب مولا سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئے، کہا نہیں میں سید سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، میں نے سجاد کے بابا سے وعدہ کیا تھا۔ یزید ملعون نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا اس بی بی کو بھی قتل کر دو۔ جیسے جلاد نے تلوار اٹھائی نا جناب زینب پہ، جناب فضہ سامنے آ گئی، کہا نہیں میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اس بوڑھی خاتون کو بھی مار دو۔ بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی جلاد نے جناب فضہ پہ تلوار کھینچی، جناب فضہ نے سر اٹھا کے کہا او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، میں تمہارے قبیلے سے ہوں، مجھ پہ تازیانے چلیں تلوار چلے تم دیکھتے رہو گے۔ ایک مرتبہ سارے غلاموں نے تلواریں کھینچی کہ یزید ہم بغاوت کر دیں گے، یہ بی بی ہمارے قبیلے سے ہے ہم ان پہ تلوار چلنے نہیں دیں گے۔ یزید نے جلاد سے کہا تلوار لے کے پیچھے ہٹ جا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ نانا ذرا آگے دیکھیے، آج اماں کی کنیز کے اتنے ماننے والے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا، نانا آج مجھے کوئی بچانے والا نہیں رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی ذرا آگے دیکھیے، یہاں کتنے آپ کے غلام بیٹھے ہیں، بی بی ہم سب اپنی جانیں آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں یہاں پہ تمام نہیں کر سکتا، 2 منٹ سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جب شب عاشور، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، جب شب عاشور جناب زینب کبریٰ نے مولا حسین سے فرمایا تھا نا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، اپنے انصار کا امتحان لے لیا، یہ کہیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے؟ بھیا نانا کو انصار ان کے اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بابا کو ان کے اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بھیا حسن کو ان کے اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بس یہ جملے جناب حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں پڑے، جناب حبیب نے آواز دی او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، ہمیں علی کی بیٹی کو اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے۔ جناب حبیب نے ایک مرتبہ کا تلواریں کھینچو، کہا آقا زادی آپ حکم دیجئے، ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر قلم کر دیں گے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جناب زینب نے رو کے بس ایک جملہ فرمایا،
نانا ذرا آ کے دیکھیں، اماں ذرا آ کے دیکھیں میرے بھائی کے انصار کیسے ہیں۔ بس بھئی میں تمام کر دیتا، ایک جملے پہ تمام کروں گا۔ جناب زینب کو کس نے یقین دلایا بی بی جب تک ہم زندہ ہیں؟ ایک آخری جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، میں ہر سال اس جملے کو پڑھتا ہوں۔ جب جناب حر نے مولا حسین کی خدمت میں عرض کیا تھا، مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو آپ نے کہا تھا لین کلامک، اپنے کلام میں نرمی کرو، حر تم اکیلے ہو، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا عباس ان خیموں کے باہر حر کو کھڑا کر دو جہاں زینب ہے۔ ایک مرتبہ حر نے سر پہ خول پہنا، زنا پہنی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، بلند آواز سے آواز دی، اے تطہیر کی، اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویو، اے رسول کی نواسیوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ سب بیویوں کے رونے کی آواز آئی، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگے اور رو کے کہا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ تو جناب زینب نے آواز دے کے کہا تھا حر میں قسم کھا کے کہتی ہوں روز قیامت میں اپنی ماں سے آپ کی شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ بی بی ایک مرتبہ جناب حر نے رو کے یہی کہا تھا نا، مجھے پتا چل گیا پیاسا کنویں کے پاس نہیں آیا، کنواں پیاسے کے پاس آ گیا۔ بی بی اس وقت جناب حر نے جناب حبیب نے ثابت کیا تھا، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم آپ کے حرم پہ کبھی حملہ نہیں ہونے دیں گے، بی بی ہم آپ کے بھائی کی عزاداری کو کبھی رکنے نہیں دیں گے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ جملے دہرائیے گا، یہاں ایک مقدس جگہ پہ آپ آئے ہیں جہاں سب آل محمد کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، ذرا مل کے کہیے گا اے علی کی بیٹی آپ کے خیموں میں ظالم آ گئے تھے، نیزوں سے چادریں اتاری تھی، آپ کو تازیانے مارے تھے، بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم ان ظالموں کے منہ توڑ دیتے، لیکن کبھی بچیوں کو تماچے نہ لگنے دیتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی دو دعا کے جملوں کی زحمت، 2 منٹ، صرف 2 منٹ کی زحمت، اس کے بعد میرے بھائی آپ کے سامنے لوہا پیش کریں گے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ میں جیسا پڑھنا چاہتا تھا میں بالکل پڑھ نہیں پا رہا ہوں اپنی طبیعت کی وجہ سے، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ پروردگارا تجھے واسطہ، جب میں دیکھتا ہوں نا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا نہ بولنے کی وجہ سے، تو مجھے جناب زینب کا وہ خطبہ بہت یاد آتا کہ بی بی کربلا سے گئی ہیں شام، اور بی بی نے یہ نہیں دیکھا میرے پاؤں زخمی ہیں، بازوؤں پہ نیل ہے، پشت پہ دروں کے نشان ہیں، لیکن بی بی نے پھر بھی امامت کا دفاع کیا۔ بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام۔ بی بی ہم تھوڑے سے بیمار ہو جائیں تو ہماری ہمت ویسی نہیں رہتی، اے زینب کبریٰ بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں دوبارہ شام کی زیارات نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو اہل سعود کو غارت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ اس درسگاہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے تمام مرحومین، خاص طور سے مولانا مرحوم علی مدبر صاحب کی اور دیگر
جو بانیان ہیں ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سید الشہداء کا ہم سب کو اور ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سخت خراب ہے، پاکستان میں سیلاب زدگان ہیں، اس وقت افغانستان میں شیعوں کے حالات خراب ہیں، دنیا بھر میں حالات خراب ہے، ایران میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، فلسطین میں، نائجیریا، برما میں، خود ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے، کشمیر میں۔ پروردگارہ تمام مومنین کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ ایک آخری واسطہ دوں گا، ذرا میرے ساتھ مل کے چلیے گا۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ اس بیمار کا جن کا بستر شام غریبہ میں لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ تجھے ان اسیر بچوں کا واسطہ کہ پروردگارہ جو اس اسیری کے عالم میں پشت ناقہ سے گر گر کے شہید ہوتے رہے، نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی، پروردگارہ ان تمام بچوں کی شہادتوں کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔